الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ ہفتہ جس عنوان پر خطبے میں باتیں آئیں اسی عنوان پر آج بھی چند اہم باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ عنوان تھا کہ بارش اور اس کے احکام و مسائل، بارش کی اہمیت و فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حکمت کہ بارش آسمان سے برسانا پھر اسے زمین پر روکنا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے مختصراً آئیں۔ اب کچھ احکام و مسائل سے متعلق، اس عنوان سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا موقع آیا کہ جب بالکل بھی بارش ہونا بند ہو گیا اور ایسی حالت ہو گئی کہ ہر کوئی بارش کی وجہ سے پریشان ہے۔ نہ صرف یہ کہ آدمی بلکہ جانور اور دیگر جو درخت اور ایسی چیزیں جو بارش سے ہری بھری ہوتی ہیں وہ سب کی سب چیزیں سوکھنے لگی، ختم ہونے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء ادا کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آج کے زمانے میں بھی اس طرح کا موقع آئے کہ بارش ہونا بند ہو جائے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہمارے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہوں، عقائد کو درست کریں اور پھر اس کے بعد اعمال کو اچھی طرح انجام دیں تاکہ اس طرح کی آزمائشیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کر لے، روک لے۔ لیکن اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ بارش بالکل بھی نہیں ہو رہی، سب پریشان ہیں اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جانور بھی بالکل پریشان ہیں، تو پھر نماز استسقاء مشروع ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی المصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف یا کھلے میدان کی طرف آپ نکلے، اور نماز استسقاء کے لیے جب آدمی جائے جمع ہوں تو پہلی چیز جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی المصلی، کہ آپ عیدگاہ کی طرف یا کھلے میدان کی طرف آپ نکلے، فاستسقى فاستقبل القبلہ وقلب رداءہ وصلی رکعتین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء یعنی پانی طلب کرنے کے لیے آپ نے دعائیں مانگی، قبلہ رخ ہو کر آپ نے دعائیں مانگی، وقلب رداءہ، اور اپنے چادر کو بھی آپ نے پلٹا، جس طرح آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے اسے پلٹ کر آپ نے اوڑھا، وقلب رداءہ، آپ نے اپنے چادر کو پلٹا، وصلی رکعتین، اور آپ نے 2 رکعتیں بھی ادا کی۔ اس لیے اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ بالکل بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا تھا کہ آپ نماز استسقاء ادا کیا کرتے تھے۔ اس روایت کے بعد بلکہ اس
واقعے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز استسقاء پڑھائی اور آپ لوٹ کر آنے لگے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، آسمان پر بادل چھا گیا اور آپ ابھی گھر پہنچے بھی نہیں تھے، مسجد بھی نہیں پہنچے تھے کہ بارش ہونے لگی۔ اتنی بارش ہوئی کہ روڈ گلیوں میں پانی بہنے لگا، نالوں سے پانی بہنے لگے، یہاں تک کہ صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر اپنے مکانات کی طرف جانے لگے تاکہ وہ بارش سے کیا ہو سکے، بچ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آگے یہ ارشاد فرمایا، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ ورسولہ۔ جب آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ابھی چند ہی لمحہ پہلے بارش کی وجہ سے وہ پریشان تھے، انہیں چاہیے تھا کہ بارش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ رحمتیں نازل ہوں، جب یہ بارش ہوئی تو صحابہ کرام جلدی جلدی اپنی گھر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے مسکرا کر یہ کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وانی عبد اللہ ورسولہ، اور میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جب صحابہ کرام کو آپ نے دیکھی تو آپ نے کہا، آدمی کو جب ایسا موقع آئے تو انفرادی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ نماز استسقاء چونکہ اجتماعی چیزیں ہیں، ہر آدمی جمع ہو اور پھر اس کے بعد نماز استسقاء ادا کیے جائیں، دعائیں کی جائیں، یہ ہو گئی اجتماعی چیزیں۔ بارش نہ ہو تو آدمی جب انفرادی بیٹھے ہوں، گھر پر ہیں، کہیں اور ہیں، تو انفرادی طور پر کچھ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کا ورد کرنا چاہیے، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، 3 مرتبہ آپ یہ دعا دہرایا کرتے تھے، یعنی اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں بارش عطا کر، یعنی پانی ہمیں عطا کر۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو انفرادی طور پر جب دعا کرے آدمی تو ان دعاؤں کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ ابو داؤد کی روایت ہے دعاؤں کے تعلق سے، انفرادی طور پر جب آدمی دعا کرے تو دعاؤں کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اسق عبادک و بہائمک، کہ اللہ تو اپنے بندوں کو پلا۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اسق عبادک و بہائمک، اور جانوروں کو بھی پلا، وانشر رحمتک، اور تیری رحمت کو عام کر دے، پھیلا دے، لوگوں تک پہنچا، یعنی یہ بارش کی جو رحمت ہے یہ لوگوں تک پہنچا۔ وانشر رحمتک وأحی بلدک المیت، اور تو تیرے بالکل بنجر زمین، جو زمین سوکھی پڑ گئی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے درختیں سوکھ گئی ہیں، ان زمینوں کو، ان درختوں کو ہرا بھرا کر دے، اسے زندہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وأحی بلدک المیت، یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے جس میں یہ دعا ثابت ہے، اللہم اسقنا کے بجائے اللہم غثنا اللہم غثنا اللہم غثنا، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تو ہمیں بارش عطا کر، تو ہمیں بارش عطا کر، تو ہمیں بارش عطا کر۔ اس لیے ہمیشہ بارش کے لیے دعا کرنی چاہیے جب آدمی کو ضرورت محسوس ہو کہ اب بارش نہیں ہو رہی، اور یقین جانیے کہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں آئیں، جو بھی آزمائشیں اس دنیا میں آتی ہیں، جس طرح کی بھی پریشانیاں یا دشواریوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، یقیناً یہ ہمارے اعمال پر ہی مرتب ہوتے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں مرتب ہوتی ہیں۔ یہ آزمائشیں جو آتی ہیں یہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے عقائد اور اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ آزمائشیں آئیں، اس طرح کا موقع ہو، تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک اور دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی جامعیت کے ساتھ دعا کی، اور اس دعا میں جامعیت ہے، صرف یہ نہیں کہ بارش کے ہونے کے لیے آپ نے دعا کی، بلکہ بارش کے اس طرح ہونے کے لیے دعا کی کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی عطا کر، اور اس طرح سے بارش ہمیں عطا کر جو ہمارے فصلوں کے لیے بہتر ہو، ہمارے درختوں کے لیے بہتر ہو، ہمارے پینے کے لیے بہتر ہو، اور اس طرح کی بارشوں سے ہمیں بچا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو اور ہمیں کسی طرح سے تکلیف پہنچاتا ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، کہ اللہ ہمیں پانی پلا، یعنی بارش دے اس طرح سے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو،
جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، کیونکہ بارش ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے نفع بخش بھی بن سکتی ہے اور عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ ابھی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ بارش رحمت بھی ہے اور یہ عذاب کو ساتھ میں لے کر بھی آتا ہے۔ یہ ہوا، یہ طوفان، یہ ساری چیزیں رحمت کے ساتھ بھی آتی ہیں اور اللہ کے عذاب کے ساتھ بھی آتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا، اور اس طرح کے بوندے ہوں، یعنی بارش کی بوندیں اس طرح سے گرے جو ہمارے فصلوں کے لیے بہتر ہو، جو ہمارے زراعت کے لیے بہتر ہو۔ کیونکہ ہم سبھی دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ بارش ہوتی ہے، اولے بھی پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے درختیں جل جاتی ہیں، کھیتی باڑی سب جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، زمینیں نیچے دھس جاتی ہیں، اس سے یہ فائدہ ہونے کے بجائے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، اس جامعیت کے ساتھ دعا کی کہ ایسی بارش برسا، اس طرح سے بوندے برسا جو ہمارے لیے، ہماری کھیتی باڑی کے لیے اور ہمارے درختوں کے لیے بھی کیا ہو، فائدہ مند ثابت ہو۔ اس کے بعد نافعا غیر ضار، اور ایسی بارش ہمیں عطا کر جو نفع بخش ہو، جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، ہر اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، درخت کے اعتبار سے، ساری چیزوں کے اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، غیر ضار، اور ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ ایسی بارش برسا جو ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو، اور آگے ارشاد فرمایا عاجلا غیر آجل، اور ہمیں جلدی عطا فرما، اس میں تاخیر نہ فرما۔ آپ نے یہ بھی دعا کی کہ جب دعا کرے تو آدمی کہے کہ اللہ بارش جلدی برسا، کیونکہ انسان فطری طور پر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ انتظار کرنے میں انہیں بہت دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ یہ بھی دعا کرو کہ اللہ جلدی بارش برسا دے، زیادہ اس میں تاخیر نہ کر۔ یہ چیزیں اور یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آپ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے، بارش کا موسم ہوتا ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، طوفان آتا ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگ بعض دفعہ جب ان کے فیور میں چیزیں نہیں ہوتی، یا ہواؤں کا چلنا، طوفان کا آنا، بارش کا ہونا جب ان کے لیے فائدہ مند ظاہری طور پر ثابت نہیں ہوتی تو وہ برا بھلا بھی کہتا ہے۔ یاد رکھیے، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش کسی ایک آدمی کے لیے فائدہ مند نہ ہو لیکن علاقے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اجتماعی طور پر لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیک وقت سب کو بارش فائدہ پہنچائے یا سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اس لیے ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں یہ چیزیں معمور ہے۔ ہوا، پانی، بارش، ساری چیزیں جو دنیا اور آسمان میں اور اس کے خلا میں موجود ہے، یہ اللہ کے حکم سے حرکت کرتی ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہوا، طوفان، یہ ساری چیزیں چلیں تو تم انہیں برا بھلا نہ کہو، بلکہ اس طرح سے دعا کرو۔ آپ نے دعا بھی سکھلائی ساتھ ساتھ، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اسے برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ تمہارے لیے یہ نعمت بعض دفعہ عذاب کا ذریعہ بنے اور یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہوگی، لہٰذا تم اسے برا بھلا نہ کہو، بلکہ جب ایسا وقت آئے تو اس طرح سے دعا کرو۔ پھر آپ نے یہ دعا بھی سکھلائی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ ادب المفرد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الریح من روح اللہ، کہ یہ ہوا اللہ کی ہواؤں میں سے ہے، تأتی بالرحمہ والعذاب۔ یہ چیزیں میں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ یہ جو ہوا ہے، یہ طوفان ہے، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی عذاب دونوں کے ساتھ آتی ہے۔ چاہے طوفان ہو یا ہوا ہو، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بھی آتی ہے اور اللہ کے عذاب کے ساتھ بھی آتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تأتی بالرحمہ والعذاب، یہ اللہ کی رحمت اور عذاب کے ساتھ آتی ہے، فلا تسبوہا، لہٰذا تم اسے برا بھلا نہ کہو، اسے گالی گلوچ نہ کرو، اسے گالی نہ دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب بتلائی، کہا گالی گلوچ کرنے سے بہتر ہے، برا بھلا کہنے سے بہتر ہے کہ تم کیا کرو، اس طرح سے اللہ سے تم دعا کرو۔ جب ایسی سچویشن ہو، ایسی حالت میں ہم ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کیا کریں، دعا کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ من خیرہا، کہ تم اس کی بھلائی کا اللہ سے سوال کرو، چونکہ یہ ہوا، یہ آندھی، یہ طوفان رحمت اور عذاب دونوں کے ساتھ آتی ہے۔ چنانچہ ہمیں جو کرنے کا کام ہے، ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ہواؤں اور طوفانوں سے اس کے خیر کا سوال کریں۔
کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں خیر عطا کرے، ان طوفانوں سے، ان ہواؤں سے، ان بارش سے ہمیں کیا کرے؟ اللہ ہمیں خیر عطا کرے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن صلی اللہ خیرہا، کہ من خیرہا، تم اللہ سے اس کے خیر اور بھلائی کا سوال کرو، وتعوذوا باللہ من شرہا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ چاہو اس کے شر سے، چونکہ دونوں چیزوں کے ساتھ آتی ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو وہی ہوا تمہارے لیے رحمت کا سبب بنے گا، اور جب تم یہ دعائیں نہیں کرو گے تو پھر وہی ہوا، طوفان اور بارش ہو سکتا ہے تمہارے لیے زحمت کا سبب بھی ہو۔ اور اس طرح بھی دعا کرنی چاہیے کہ نفع بخش بارش ہو، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، بہت مشہور دعا ہے، اللہم صبیا نافعا، کہ اللہ ہمیں نفع بخش بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں جب بارش دے تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ جب یہ برسات کا موسم شروع ہوا تو آپ نے بارش کے پانی میں نہایا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے پانی میں آپ نے نہایا بھی۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اصبنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر، کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو بارش ہوئی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو بارش ہوئی، فحسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو اپنے جسم سے ہٹایا، آپ جو کپڑا اوڑھے ہوئے تھے، جو چادر اوڑھے ہوئے تھے، آپ نے اسے اپنے جسم سے ہٹایا، حتی اصابہ من المطر، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر بارش کے قطرات پڑے، یعنی آپ نے نہایا بارش کے پانی میں، حتی اصابہ من المطر، یہاں تک کہ بارش کا پانی آپ کے جسم پر پڑا، فقلنا، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لما صنعت، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی جب بارش ہوئی آپ نے اپنے کپڑے جسم سے ہٹایا، پھر آپ پر پانی پڑی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لأنہ حدیث عہد بربہ تعالی، اس وجہ سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موسمی اعتبار سے نئی نئی نعمت ہے، یعنی برسات کی شروعات ہوئی، اس لیے میں چاہا کہ وہ پانی میرے جسم میں بھی پڑے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کبھی کبھار بارش میں جب برسات کی شروعات ہو تو کیا کرے؟ اس سے نہا بھی لے، لیکن ایک بات کا اہتمام ضرور کرے، ایسی جگہ جہاں نہانا ہمارے اور آپ کے لیے مناسب ہوں۔ کہیں پر بھی اگر بارش کا پانی اپنے جسم میں لینے کے لیے بلڈنگ کے نیچے کہیں اور کھڑے ہو گئے تو اس سے گندگی بھی پانی کے ساتھ مل کر آپ کے جسم میں پڑ سکتا ہے۔ ایسی جگہ جہاں کھلا آسمان ہو، کھلی جگہ ہو، جہاں پر برسات کا پانی آپ کے جسم پر پڑتا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اور جب بارش خوب ہونے لگے، ہم اور آپ نیوز کے ذریعے سے سنتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کئی علاقوں میں، کئی جگہوں پر ایسی بارش ہو رہی کہ انسان اپنے جان بھی کھو رہا ہے، مال و دولت کا بھی نقصان ہو رہا ہے، کئی طریقوں سے نقصانات کا سامنا ہو رہا ہے۔ بہت جگہ ایسی ہیں جہاں بارش کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں بارش بالکل بھی نہیں ہو رہی، اور کئی شہر ایسے ہیں جہاں بارش سے ڈوبا پڑا ہے، لوگ پریشان ہیں، گھروں سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، ان کے لیے کام کاج میں جانا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا بارش کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ایسا سچویشن ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا بتلائی، اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی کی کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ بارش بہت ہونے لگے، بہت زیادہ بارش آ جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ اب بارش کو، یعنی اتنی بارش ہو گئی جب ہمیں لگے کہ اب بہت زیادہ ہو رہی ہے، اب یہ بارش ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، تب یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم حوالینا، اے اللہ تو اس بارش کو ہمارے ارد گرد برسا دے، یعنی جہاں ضرورت ہے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر بہت بارش ہوتی ہے، اسی کے لگے ہوئے سٹے ہوئے علاقوں میں بارش نہیں ہے، تو اس طرح دعا کرنا چاہیے، اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد کیا کر دے؟ برسا دے۔ جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے اس علاقوں میں برسا دے، ولا علینا، اور ہم پر اب اتنا بارش نہ برسا، یعنی جب اتنا ہو جائے، جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑنے لگے اور جب دشواریوں کا سبب بن جائے، تب یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم حوالینا، اے اللہ تو اب اس بارش کو کیا کر دے؟
ہمارے قریبی جو علاقے ہیں جہاں بارش نہیں ہو رہی وہاں برسا دے، ولا علینا، اور ہم پر نہ برسا، اللہم علی الاکام والجبال والآجام والضراب والاودیۃ منابت الشجر۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ ان بارش کو اب ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، چونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کتنی بھی بارش ہو تو انسان کو نقصان نہیں پہنچے گا، چونکہ پہاڑوں پر کوئی بستے نہیں ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ تو ایسی جگہ بارش برسا دے، ٹیلوں پر جو اونچی جگہ ہو جہاں پر پانی پڑے پھر وہ زمین پر جمع ہو، پہاڑوں پر برسا دے، یا ایسی جگہ جہاں درخت اگنے کی جگہ ہے، جنگلات ہے، ان جگہوں پر تو اس بارش کو کیا کر دے، برسا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بارش اتنی ہونے لگے، جب لگے کہ اب یہ بارش ہمارے لیے زحمت کا سبب ہے، تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس بارش کو ہمارے قریب ایسی جگہوں پر جہاں بارش نہیں ہو رہی وہاں برسا دے، ہم پر نہ برسا، اور ٹیلوں پر، وادیوں پر، یا ایسی جگہوں پر، پہاڑوں پر، یا ایسی جگہوں پر جہاں درخت اگنے کی جگہ ہے یعنی جنگلات وغیرہ میں، وہاں برسا دے۔ اور جب بارش ہو تو بارش ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ جب بارش ہو جائے، اب لگا بارش ہو گئی تو اب اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، بخاری کی روایت ہے، مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ تو اس بارش کو ہمارے لیے اپنے فضل سے رحمت کا ذریعہ بنا۔ جو بارش ہو گئی، جو ہم پر پانی پڑ گیا، اب اس پانی کو، اس بارش کو ہمارے لیے کیا کر، رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے آئی کہ اللہ نے یہ کہا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو زمین پر برسا کر اسے ہم لے بھی جائیں، ختم بھی کر دیں، اور پھر ہمیں نیچے سے پانی میسر نہ ہو۔ بارش تو ہوئی، خوب ہوئی، لیکن وہ پانی زمین کے اندر گئی بھی، لیکن وہ ہمارے لیے جمع نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اس پانی کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم بارش برسائیں بھی، زمین پر پانی پڑے بھی، اور پھر ہم اسے کیا کر دیں، ختم کر دیں۔ اس لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بارش ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ تو اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے اپنے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد اب جو ہے تدبیر کے طور پر اس موسم میں کچھ ایسی چیزوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے بھی ہیں، صرف اس وجہ سے تاکہ یاد دہانی بھی ہو جائے۔ یہ ایک ایسا موسم ہے کہ برسات کے موسم میں کئی خطرات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کہیں پر کوئی ایسی بلڈنگیں ہیں جو بہت پرانی ہو، بارش کی وجہ سے، ہلکے ہلکے پانی پڑنے کی وجہ سے اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ ڈھہ جائے۔ بعض دفعہ نوجوانوں کو یہ شوق رہتا ہے کہ اس طرح کے موسموں میں ایسی جگہ جا کر بات چیت کرے جو یونیک دکھے، تو جنگل میں چلے گئے، کہیں اس طرح کی بلڈنگیں یا حویلی ہو جہاں لوگ نہ رہتے ہوں، اس طرح کی جگہوں پر جا کر پکنک کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جگہوں پر جانے سے بچیں، چونکہ پتہ نہیں یہ کب ڈھا جائے، کب یہ بلڈنگ گر جائے، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور بارش کے موسم میں اس طرح کے حادثات ہم بھی سنتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، چونکہ یہ چیز شہروں میں بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے کرنٹ کا جو کنیکشن ہوتا ہے، اس کے جو پولس ہوتے ہیں جہاں پر لگے ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، یعنی دور رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو تو خاص طور سے ان جگہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ برسات کے موسم میں پانی وغیرہ کی لگنے کی وجہ سے، چاہے اس کے کوئی بھی وجہ ہو، اس وجہ سے اس میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ بہت واقعات ہم نے سن رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے، صرف کرنٹ کے پاس جانے کی وجہ سے لوگوں کو ان کی جان چلی گئی۔ ابھی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ دور سے ایک آدمی اس پول پہ صرف وہ پتہ نہیں کسی چیز سے وہ لگا رہے ہیں تو اس میں آگ نکل رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کرنٹ پانی کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ اس لیے احتیاطی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی جگہوں سے بچا کر رکھیں۔ اس طرح کی جگہوں سے اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، چونکہ بچے کھیلنے کودنے نکل جاتے ہیں، کبھی نہانے کے نام سے نکل جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، برسات کے موسم میں یہ بہت پیش آتی ہیں۔ آپ روڈ سے چلیں تو کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا، آپ اپنے آپ کو بچا کر چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو گندا پانی ہے سڑک کا، پتہ نہیں وہ کیسا پانی ہے، وہ پانی آپ کے جسم میں نہ لگے۔ بعض دفعہ نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، وہ پانی اپنے کپڑے پہ نہ لگے، جسم میں نہ لگے، اس لیے آپ اپنے آپ کو بچا کر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ
200 मीटर की दूरी तय कर चुके अपने आप को बचाकर, मस्जिद के करीब आके किसी ने आपको बाइक से क्या किया, पानी आपके जिस्म में उड़ा दिया। ये हम में से कोई कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जब हम रास्ते पर चलें, खुसूसी तौर पर, वैसे तो अमूमी रास्ते पर जब हम चलें तो किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ, रास्ते में किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ। बरसात के मौसम में चूँकि ये बहुत ये चीज़ें सामने आती हैं, बल्कि आपको हर मिनट दिख जाएगा ये कि बोलना पड़ता भाई ज़रा आहिस्ता चलिए, ये चीज़ें होती हैं। इसलिए जब हम खुद चलें, चाहे हम पैदल चलें या फिर गाड़ी से चलें, तो हम अपना तो ख्याल रखेंगे ही, ज़ाहिर बात है कि अपने जिस्म पर न लगे, साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें कि कहीं दूसरों को वो पानी न लग जाए, क्योंकि नमाज को आ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं जहाँ उनके कपड़े का पाक रहना क्या है, ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि उस गंदे पानी की वजह से उसके कपड़े ख़राब हो जाएं, इसलिए इस बात का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। एक आखिरी चीज़ जो इस एहतियाती तदाबीर के तौर पर आपकी रहनुमाई करना चाहूँगा वो ये कि रास्तों पर चलते हुए इस बात का भी ख्याल रखें कि आप किस रास्ते से चल रहे हैं। बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता, लगता थोड़ा सा पानी है रास्ते में, वो रात में बारिश होने की वजह से गड्ढा हो जाता है। चूँकि रास्ता हमें मालूम नहीं होता, बाज़ दफ़ा ऐसे रास्तों में हम जाते हैं जो हमारे लिए नया होता है, तो हम ऐसी जगहों पर देखें, इंतज़ार करें कि लोग किधर से जा रहे हैं। हम ऐसा ना करें कि हम निकल चलते हैं, नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गड्ढा हो जाता है, हमारे और आपके गिरने का ज़्यादा ख़तरा रहता है। और दूसरी चीज़ कि जब गाड़ी भी चलाएं रास्तों पर तो उसकी तेज़ी का ध्यान रखें जितनों को हम कंट्रोल कर सकें। बरसात के मौसम में बाज़ दफ़ा तेज़ी होने की वजह से, स्पीड की वजह से आपके टायर्स फिसल सकते हैं और उसके वजह से भी हादसात होते हैं। और ऐसा नहीं कि उसकी वजह से किसी इनफरादी शख्स को हादसा हो रहा है कि जिसने चलाया हो उसी को लगा हो, नहीं, आपके फिसलने की वजह से किसी को हमने टक्कर मार दी, किसी को हमने लगा दिया, किसी की दुकान को चले गया, किसी के सामान को नुकसान पहुंच गया। इसलिए इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जब हम रास्तों पर चलें तो इन सारी चीज़ों का अहतमाम भी करें और गाड़ी इस तरह से चलाएं कि हम अपने आप को भी नुकसान न पहुंचाएं। कई तरह की चीज़ें होती हैं, बरसात में भीगने की वजह से गाड़ियों में बाज़ दफ़ा ख़राबी आ जाती है, उसके ब्रेक में ख़राबी आ जाती है कि आप लगाएं तो एकदम से झटका लग के वो गिरने का ख़तरा रहता है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हादसात से अपने आप को हम महफूज रख सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हादसात से हिफाजत फरमाएँ। या इलाहुल आलमीन, हम में से जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, हम में से जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिला कामिला दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, हम में से जो लोग इस दुनिया से गुज़र चुके हैं उनके सय्यात को दरगुज़र फरमा दे, उनके हसनात को कबूल फरमा ले, उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, हम में से जो लोग मुआशी, तिजारती और कारोबारी सिलसिले में परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह आलमीन, हम में से जो लोग क़र्ज़ में डूबे हुए हैं उनके क़र्ज़ की अदायगी का सामान मुहैया फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।